بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ جن دوستوں نے ابھی میرے چینل جوائن کیا ہے ان کو دل سے خوش آمدید، اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ ہمیں کراچی سے میشو نے بھیجی ہے۔ چلیے سنتے ہیں۔ میشو بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ ان کی فیملی کے ساتھ آج سے 4 سال پہلے پیش آیا، جب یہ لوگ اپنے ننیال والوں کے ساتھ پکنک منانے سی سائڈ گئے۔ یہ 22 جولائی کی بات ہے۔ میشو بتاتی ہیں کہ ان کی خالہ پنجاب سے آئی ہوئی تھیں، چھٹیاں تھیں بچوں کی، اور ایک خالہ حیدرآباد سے آئی ہوئی تھیں۔ تو ان لوگوں نے پکنک کا پروگرام بنایا اور ڈیسائیڈ ہوا کہ ہاکس بے پیراڈائز کی طرف چلیں گے۔ ہم بہت خوش تھے کیونکہ میرے کزن کافی عرصے کے بعد آئے تھے اور ہم لوگوں کو انجوائے کرنے کا یہ بہت ہی اچھا موقع تھا۔ ہم لوگ تقریباً 40-50 لوگ تھے ایک کوسٹر کروا کر، اور ہم لوگ پھر پکنک کے لیے ہاکس بے گئے۔ بہت رش تھا اور ہمیں پہنچتے پہنچتے تقریباً 1:30 یا 2 بج گئے تھے، اور دوپہر بہت سخت تھی گرمی۔ ہم لوگ ہٹ ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی اچھا سا ہٹ مل جائے تو جلدی سے سامان رکھ کر سب پانی کی طرف چلیں، لیکن تمام جو ہٹ تھے وہ بک تھے۔ ماموں نے بابا نے بہت کوشش کی لیکن ہمیں کوئی بھی ہٹ نہیں ملا۔ پھر ہم لوگ تھوڑا سا آگے نکلے کہ شاید آگے تھوڑا سناٹا ہوگا تو اس طرف ہمیں کوئی ہٹ مل جائے۔ تو تھوڑا سا ہم لوگ آگے گئے ہیں تو وہاں پر کافی جو ہٹ تھے ان سے ہٹ کر ایک انکمپلیٹ انڈر کنسٹرکشن کہہ لیں ایک ہٹ تھا، بنا ہوا تھا، اور وہ جیسے کہ وہ ٹوٹا ہوا تھا، اس طرح کا تھا وہ۔ تو ماموں نے کہا کہ یار یہ جگہ اچھی ہے تو ہم لوگ یہیں پہ اپنا سامان رکھ لیتے ہیں، لیکن جو میرے بابا تھے اور میرے خالو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ تو اتنا ویران ہٹ ہے، لیکن وہ کہنے لگے کہ اب تو مل نہیں سکتا، گرمی بھی ہے اور ٹائم بھی بڑھتا جا رہا ہے، تو ایسا کرتے ہیں یہاں سامان رکھتے ہیں، ہم نے کون سا کہ اس کے اندر ساری عمر بیٹھے رہنا ہے۔ خیر سامان رکھا گیا، اور وہ ہٹ ایسا تھا کہ جو آگے کی سائڈ سے وہ مٹی میں دھسا ہوا تھا، کیونکہ پانی اس کو لگ کر وہ اتنا خستہ ہو گیا تھا کہ اس کا جو آگے کا حصہ تھا وہ مٹی میں دھسا ہوا تھا، اور نمی کی وجہ سے وہ جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، اس کا پلستر اکھڑا ہوا تھا۔ خیر سارا سامان وہاں رکھا اور ہم بچے سب پانی کی طرف نکل گئے۔ خوب نہائے، خوب مزہ کیا ہم لوگوں نے۔ پھر تھوڑی دیر میں میرے بابا نے آواز دی کیونکہ چائے وائے بنا لی تھی انہوں نے، پھر ہم لوگ آ کے ہم لوگوں نے چائے پی، اور اس میں ہمیں تقریباً 3 بج گئے۔ اس میں پھر سب لوگ پانی کی طرف چلے گئے، میرے نانا اور میری نانی اور میری خالہ کا جو چھوٹا بچہ تھا جو تقریباً 6 ماہ کا تھا وہ ان کے پاس تھا، باقی ہم سب لوگ پانی میں چلے گئے، خوب نہائے، خوب انجوائے کیا، اور 4:30 بجے آ کے ہم لوگوں نے پھر کھانا کھایا۔ اور ہم لڑکیاں ہٹ میں اوپر سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، اوپر آ گئیں کہ چلیں یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے کپڑے سکھا لیں گے، اور جو میری کزن پنجاب سے آئی ہوئی تھیں وہ تصویریں لینے لگیں وہاں پر۔ اس ہٹ کی ایک عجیب سی بات یہ تھی کہ اس کی چھتیں جلی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ وہ دیکھنے لگے، ہمیں کافی حیرت ہوئی کہ یار یہ آگ چھت پہ کیسے لگ سکتی ہے؟ دیواریں بالکل ٹھیک تھیں، دیواریں جلی نہیں ہوئی تھیں، لیکن اس کی چھت جلی ہوئی تھی۔
جو کہ ہمیں بڑی عجیب لگی۔ میری کزن مذاق کرنے لگی، اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی نے چھت جلا دی ہوگی، مطلب ہم لوگ ہنسی مذاق کرنے لگے، اور وہاں کھڑے ہو کے ہم لوگ اپنے دوپٹے اپنے کپڑے سکھانے لگے۔ ہمارے ساتھ ہماری چھوٹی خالہ بھی تھی، اور ہم لوگوں نے وہاں کافی ساری پکچرز بنائیں۔ وہ بالکل ہی کھنڈر تھا، جو ہٹ تھا وہ بالکل ہی کھنڈر تھا، اور اس میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس کے جتنے بھی راستے تھے، جیسے کھڑکیاں اور جو باہر کے جو راستے تھے، وہ اینٹیں لگا کر بند کیے ہوئے تھے۔ وہ ہٹ تھوڑا پراسرار تھا۔ خیر، ہم لوگ اپنی مستیوں میں لگے رہے اور تصویریں بنوا کے ہم لوگ نیچے آ گئے، اور ہم لوگ وہاں بیٹھ کے اپنے باتیں کرنے لگے۔ اتنی دیر میں میری جو بڑی خالہ ہیں، ان کا چھوٹا بیٹا سیڑھیوں سے ایک سائڈ پہ جانے لگا۔ وہ بالکل ہی کھنڈر جگہ تھی، اور وہاں پہ دیوار گری ہوئی تھی۔ اس کی مما نے اس کو دیکھا تو اس کو آواز دی کہ تم یہاں کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا مما آنٹی ہیں۔ تو ہم سمجھے کہ کوئی اور لوگ ہوں گے، اس کو ڈانٹ کے ہم لوگوں نے اپنے پاس بلا لیا، اور پھر ہم لوگ اپنا کھانا وانا مطلب جو بھی تھا کرنے لگے۔ اتنی دیر میں میری نانو نے کہا کہ بیٹا آپ کی خالہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ نانو ابھی ہمارے ساتھ تھیں، وہ اوپر شاید نیچے آ گئی ہوں گی، اوپر تو پھر ہمیں نظر نہیں آئیں، پہلے تو ہمارے ساتھ تھیں پھر ہمیں نظر نہیں آئیں۔ پھر نانو نے کہا اسے بلا کر لاؤ، تو میں دیکھنے لگی تو مجھے خالہ کہیں نظر نہیں آئی، تو پھر میں نے کہا شاید پانی کی طرف چلی گئی ہوں گی، اور پھر میں نے بھائی سے کہا کہ آپ چھوٹی خالہ کو بلا کر لائیں۔ جب وہ پانی کی طرف گئے تو وہاں بھی خالہ نہیں تھی، تو نانو کہنے لگی اوپر جا کر دیکھ کر آؤ کہ شاید وہ اوپر ہوگی۔ پھر میں اپنی کزن کے ساتھ اوپر گئی ہوں، اور میں نے دیکھا ہے تو مجھے خالہ کہیں نظر نہیں آئی، اور اس سے اوپر بھی ایک مطلب پورشن بنا ہوا تھا، اور یہ بہت زیادہ خستہ ہٹ تھا۔ ہم اوپر چلے گئے، وہاں بھی ہمیں خالہ کہیں نظر نہیں آئی۔ خیر ہم لوگ نیچے آ گئے، اور میں نے نانو سے کہا کہ نانو خالہ اوپر نہیں ہے۔ پھر نانو تھوڑی سی پریشان ہوئی کہ بیٹا اگر آپ کے ساتھ تھیں تو آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ کہاں گئی خالہ؟ اتنی دیر میں سب کو خالہ کی گمشدگی کا پتہ چل گیا، اور سب ان کو تلاش کرنے لگے۔ میرے بابا اور خالو پانی کی طرف چلے گئے، بھائی اور جو ماموں تھے وہ گاڑی کی طرف چلے گئے کہ شاید گاڑی میں چلی گئی ہوں گی، لیکن خالہ کہیں پہ بھی نہیں تھی، اور سب بہت پریشان ہو گئے۔ تو اتنی دیر میں اوپر سے خالہ ہنستی ہوئی آ رہی ہیں، جس پہ سب ناراض ہوئے کہ تم کہاں تھی؟ تو اس نے کہا میں تو اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا خالہ میں تو 2 دفعہ آپ کو اوپر دیکھ کر آئی ہوں، آپ اوپر نہیں تھیں۔ وہ کہنے لگی بیٹا میں اوپر ہی تھی، آپ نے شاید صحیح سے دیکھا نہیں۔ میں نے کہا شاید یہ ہمیں تنگ کر رہی ہیں، تو پھر بس میں تو خاموش ہو گئی، لیکن نانو نے انہیں تھوڑا سا ڈانٹا کہ جب سب ایک جگہ موجود ہیں تو آپ بھی ایک جگہ ہی رہیں۔ خیر ہم لوگ پھر اپنا انجوائے کرنے لگے۔ نانو اور نانا ابو بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم لوگ پانی میں سب لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ تو نانا ابو کے پاس ایک آدمی آیا بوڑھا سا، جو کہ مچھیرا لگ رہا تھا یا وہیں کا رہنے والا تھا۔ تو اس نے نانا ابو سے کہا کہ آپ لوگ اس ہٹ سے باہر آ جائیں، یہ ہٹ خراب ہے، یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان ہو۔ تو نانا ابو نے کہا کہ اچھا بچے آتے ہیں تو ہم اپنا سامان ہٹا لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، آپ لوگ کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، تو آپ لوگ اس ہٹ سے باہر آ جائیں۔ خیر وہ یہ کہہ کے جو تھے انکل چلے گئے۔ پھر نانا ابو نے میرے بابا کو آواز دی اور کہا کہ سامان یہاں سے ہٹا لو، ایک آدمی آ کے اس طرح کہہ کے گیا ہے۔ تو بابا نے کہا وہ ایسے ہی کہہ رہا ہوگا، پیسے ویسے چاہیے ہوں گے اس کو، یا پھر وہ چاہ رہا ہوگا کہ ہم لوگ یہاں کیوں آرام سے بیٹھیں۔ تو خیر بابا نے اس چیز پہ زیادہ توجہ نہیں دی، اور نانو نانا ابو تو وہیں بیٹھے رہے اور ہم لوگ انجوائے کرتے رہے۔ پھر تقریباً ہم لوگ جب پانی سے نکلے ہیں 5:30 6 بجے کا ٹائم تھا، تو نانا ابو کہنے لگے کہ بھائی شام ہو جائے گی تو ذرا جلدی جلدی کر لیں آپ لوگ۔
تو ہم بچے جو تھے ہم نے کہا ابھی تو ہم نہائے بھی نہیں صحیح سے نانا ابو، ہم تو خوب انجوائے کریں گے، کیونکہ ہمیں یہاں پہنچنے میں پہلے اتنا ٹائم ہو گیا تھا۔ خیر ہم لوگوں کا ٹکا پارٹی کا بھی پلان تھا، ہم لوگ اپنا سارا سامان لے کر گئے تھے اور ہم لوگوں نے کہا تھا کہ شام میں ہم لوگ وہاں پر باربیکیو کریں گے۔ خیر 5:30 بجے کا ٹائم تھا تو بابا نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ باربیکیو کر لیتے ہیں۔ تو بابا لوگوں نے انگیٹھی میں کوئلے وولے ڈالے اور کوشش کی آگ جلانے کی، لیکن ہوا اتنی تیز تھی تو آگ جلی نہیں۔ پھر وہ انگیٹھی اٹھا کے ہم وہ ہٹ کے اندر ہی جو جگہ سے بنی ہوئی تھی وہاں ہم لوگوں نے رکھ لی کہ چلے ہوا نہیں پڑے گی تو آگ جل جائے گی، اور ہم سب لوگ اسی طرح انجوائے کرتے رہے۔ بچے بھی کافی تھے، لیکن جو میری چھوٹی خالہ کا بیٹا تھا 6 ماہ کا، وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، بہت تنگ کر رہا تھا۔ تو نانو نے خالہ سے کہا کہ بیٹا اس کو دیکھو، یہ مسلسل رو رہا ہے۔ تو خالہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہوگی، اس کو چیک کیا سب پراپر تھا، ٹھیک تھا، لیکن وہ بچہ رو بہت رہا تھا۔ خیر بڑی مشکلوں سے اس کو چپ وپ کروایا اور اس کو سلا کے اس کو لٹا دیا۔ اچھا بابا لوگ اور خالو اور ماموں یہ سب لوگ باربیکیو کا انتظام کرنے لگے اور آگ جلانے لگے۔ اسی اس میں ہمیں تقریباً 6 بج گئے، 6:15 6 بج گئے، اور لوگ جانا شروع ہو گئے وہاں سے۔ اور اس کو دیکھتے ہوئے نانا ابو نے بھی کہا کہ بیٹا یہاں سے نکلنا مناسب ہے، ایک تو شام ہو جائے گی اور پھر راستہ بھی تھوڑا لمبا ہے۔ اور ہماری جو گاڑی والا تھا وہ بھی ہمیں بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اب نکلیں یہاں سے، بہت ٹائم ہو گیا ہے، لیکن ہم بچوں کی ضد کے آگے بابا لوگوں نے پھر جلدی سے کہ چلیں تکے کا وہ کر لیتے ہیں۔ تو آگ جلانا شروع جب کی ہے، آگ تیل ڈالا ہے کوئلوں پہ مٹی کا، اور آگ جیسے اس کے اوپر ماچس کی تیلی پھینکی ہے، ایک زوردار آواز آئی ہے لڑکی کی چیخنے کی، جسے ہم سب لوگوں نے سنا ہے۔ اور پھر بابا نے، خالو نے ہم لوگ کی طرف دیکھا ہے اور ہم نے بھی کہا کہ ہمیں آواز آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کون ہے یہاں جو اس طرح چیخا ہے؟ ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں چیخا تھا، اور آس پاس کوئی ہٹ بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ سینٹر میں اس طرح ٹوٹا ہوا ہٹ تھا، اس کے ساتھ میں دور دور تک کوئی ہٹ نہیں تھا، خالی زمین ہی تھی۔ خیر سب لوگ پریشان ہوئے۔ پھر نانا ابو نے کہا کہ آپ لوگ سب سمیٹو اور گھر کی طرف نکلو، یہ جگہ ویسے بھی تھوڑی بھاری لگ رہی ہے۔ خیر جلدی جلدی سب نے سامان سمیٹا اور ہم لوگوں کا تھوڑا سا موڈ آف ہو گیا، کیونکہ ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ وہاں پہ مزہ کریں گے، تکا وکا کھائیں گے، باربیکیو کریں گے۔ خیر سامان سمیٹ کے سب لوگ گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے اور پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے۔ ابھی 5 سے 7 منٹ کا سفر ہی کیا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا، ہماری گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا۔ ڈرائیور جو تھا وہ بہت پریشان ہوا، اس نے کہا سب لوگ نیچے اتریں کیونکہ ٹائر چینج کرنا ہے، لیکن مردوں نے کہا کہ نہیں، لیڈیز کو، بچوں کو بیٹھے رہنے دیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیلپ کروا لیتے ہیں۔ خیر اس کا بھی ایک ہیلپر تھا۔ یہ لوگ سب مرد نیچے اترے ہیں، اور جب یہ لوگ نیچے اترے ہیں سب کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ ہم ابھی بھی اسی ہٹ کے سامنے کھڑے تھے اور شام ہو گئی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کے تو سب کی سیٹی گم ہو گئی۔ اب وہ جو ڈرائیور تھا وہ بھی کہنے لگا ہم تو یہاں سے چلے ہیں، پھر ہم واپس یہاں کیسے آ گئے؟ خیر جیسے تیسے بھی اللہ کا نام لے کے جلدی سے ٹائر چینج کیا اور ہم لوگ وہاں سے نکلے۔ اور ہماری بس تھی ایسی کہ جیسے کہ وزنی اتنی ہو گئی تھی کہ چل ہی نہیں رہی تھی، ڈرائیور بھی اتنا پریشان۔ پھر اس نے کہا کہ بھائی آپ سب لوگ اللہ کا نام لیں اور اونچی آواز میں جس کو جو آتا ہے وہ پڑھنا شروع کریں۔ خیر ہم لوگوں نے سب نے پڑھنا شروع کیا اور اللہ اللہ کر کے ہم شہر کی حدود میں داخل ہوئے۔ اور جب ہم لوگ گھر پہنچے ہیں
سب کو حیرت ہوئی کہ یار وہ آواز کس کی تھی۔ خیر بہت ڈر تو لگا، اور ہم لوگ پھر نانو کے گھر ہی رک گئے اس دن، کیونکہ چھٹیاں بھی تھیں اور پھر تھکے ہوئے بھی بہت تھے۔ اور رات کا تقریباً 2:15 بجے کی بات ہے، جو میری چھوٹی خالہ تھی وہ چیخنے چلانے لگی، کہنے لگی کہ ان کے کمرے میں ایک لڑکی ہے جس نے سفید کلر کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور بہت ہی عجیب کی شکل اس کی ہے۔ ہم نے کہا کہاں پہ؟ تو جب ہم نے ان کے کمرے میں جا کے دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں، وہاں لڑکی ہے کمرے میں۔ خیر پورا کمرہ چیک کیا، کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر نانو نے کہا کہ تمہیں کیسے لگا کہ لڑکی ہے؟ تو اس نے کہا کہ امی، میں جب آ کے بیٹھی تو وہ میرے ساتھ میں آ کے اس نے میرے شولڈر پہ ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا کہ دے دو۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے، دیکھا تو وہ عجیب سی شکل والی وہ لڑکی تھی۔ امی وہ بہت ڈراؤنی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو نانو نے کہا اس نے تم سے کیا مانگا؟ تو پھر ہماری چھوٹی خالہ نے بتایا کہ جب میں اوپر گئی تھی تو مجھے ایک لیڈیز سن گلاسز ملے تھے جو کہ بڑے ہی پیارے تھے، وہ میں نے اٹھا کے اب اپنے پاس رکھ لیے۔ نانو نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، اور پھر نانو نے خالہ سے وہ لے کر گلاسز جب باہر پھینکے ہیں تو ان گلاسز میں آگ لگ گئی۔ نانو نے کہا کہ بیٹا یہ ضرور کسی ایسی بدروح کا کام ہے، یہ تم نے کیوں کوئی چیز اٹھائی وہاں سے؟ خیر میری خالہ کو بہت ڈر لگا۔ اور پھر دوسری صبح کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنی پکچرز دیکھ رہے تھے جو کہ ہم لوگوں نے وہاں کھنچوائی تھیں، تو ہماری پکچر میں ایک لڑکی کی واضح تصویر تھی جس کو دیکھ کر میری خالہ بہت زور سے چیخیں اور کہنے لگیں کہ یہی لڑکی مجھے رات میں نظر آئی تھی، یہی میرے کمرے میں تھی۔ اور ہم سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ لڑکی تو وہاں موجود نہیں تھی، تو پھر اس کی تصویر کیسے آ گئی ہماری تصویروں میں؟ اور جتنی بھی ہم نے اوپر تصویریں کھنچوائی تھیں ہر تصویر میں وہ لڑکی ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور اس نے وائٹ کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اور بہت ہی مطلب کیا ہے کہ اس کی شکل بہت پراسرار تھی۔ ہم لوگوں کو بہت خوف آیا، بہت ڈر لگا اس کی شکل دیکھ کر، اور پھر ہم لوگوں نے اپنی وہ تمام تصویریں فوراً ڈیلیٹ کر دی۔ اور پھر پتہ چلا کہ وہ جو ہٹ تھا وہ ہانٹڈ تھا۔ وہ ہٹ، وہاں پر کوئی چڑیل تھی جو کہ کوئی بھی وہاں جاتا تھا تو اس کو وہ بہت نقصان پہنچاتی تھی، اور اس ہٹ کے آگے ایکسیڈنٹ بہت ہوتے تھے۔ حالانکہ وہاں نہ کوئی اسپیڈ بریکر تھا، نہ کوئی گڑھا تھا، لیکن ہر ہفتے وہاں پہ ایک ایکسیڈنٹ ضرور ہوتا تھا۔ اور ہمارا جو ڈرائیور تھا اس نے بتایا کہ یہ جو ہٹ ہے یہاں پہ ایک لڑکی کی لاش ملی تھی، اور میں آپ لوگوں کو کہہ بھی رہا تھا کہ یہاں سے چلیں، لیکن آپ لوگ بضد تھے کہ آپ لوگوں نے یہیں رکنا ہے۔ شکر اللہ کا ادا کریں کہ یہاں پہ اس نے ہمیں یا ہمارے بچوں کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا۔ پتہ نہیں کس کی دعا تھی جو کہ ہم لوگوں کو لگی اور ہم خیر و عافیت سے اپنے گھر آ گئے۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے پروگرام نہیں بنایا پکنک کا۔ ہم لوگ اتنا خوفزدہ ہو گئے یہ سی سائڈ جانے سے، اور پھر میرے نانا ابو نے بھی سب کو سختی سے منع کیا کہ آئندہ آپ لوگ اگر جائیں بھی تو شام شام میں نکل آئیں۔ ایک تو چھوٹے بچے تھے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہمیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو یہ تھی میشو کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔
اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چلیے چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.